تو ابھی ہم دوسرا درود پڑھتے ہیں، تو اس میں پہلے میں ہم نے پڑھا تھا اللہم صلی علی محمد، سو the minor difference between the first part and the second part is اس میں ہم نے صلی علی محمد کہا تھا کہ اس پر کہ رحمت بھیج، اس میں ہم پڑھیں گے بارک، اللہم بارک، بارک یعنی کہ برکت بھیج۔ تو اس کو میں ایک دفعہ پورا پڑھتا ہوں، پھر ہم اس کو لائن بائی لائن ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو پہلے ساتھ ریپیٹ کریں، اللہم بارک اللہم بارک اللهم بارك علی محمد علی محمد على محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد محمد کما بارکت کما كما بارکت باركت علی ابراہیم علی ابراہیم على إبراهيم وعلی آل ابراہیم وعلی آل وعلى آل ابراہیم انک إبراهيم حمید مجید۔ انک إنك حمید حميد مجید۔ مجيد ابھی ہم لائن بائی لائن پڑھتے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد اللہم اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد محمد کما بارکت علی ابراہیم کما كما بارکت علی باركت على ابراہیم إبراهيم وعلی آل ابراہیم وعلی آل وعلى آل ابراہیم إبراهيم انک حمید مجید۔ انک حمید حميد مجید۔ مجيد تو ابھی ہم حميد اس کو بھی ورڈ بائی ورڈ بھی کر لیتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ the only difference between the پہلا جو ہم نے پڑھا تھا اس میں تھا صلی اللہ، اس میں ہے بارک، برکت عطا فرما۔ تو اللہم کا میننگ بتائیں گے بچے، اللہم اے اللہ، الله تو یہ کیونکہ پہلے پڑا ہوا ہے، تو بارک ہے برکت عطا فرما۔ ہم کہتے ہیں نا، تو ہم عید مبارک کہتے ہیں، تو ہم جب کسی کو دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ عید مبارک، تو ہم اس کو دعا دے دیتے ہیں کہ اللہ تمہاری عید میں برکت عطا فرما، تمہاری عید جو ہے اچھی گزرے، اس میں اللہ کی رحمت و برکت ہو۔ تو بارک، عید مبارک ہے، بارک اللہ فیکا، تو یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو بارک کا مطلب برکت بركة عطا فرما۔ الرحمن ویری گڈ۔ اللہ محمد ہم نے پہلے پڑھا، اللہ محمد، تو اللہ کا میننگ پر، اللہ ہم نے یاد رکھتے ہیں یوزلی ہم السلام علیکم سے کہ سلامتی ہو آپ سب پر، اللہ کا مطلب پر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ محمد کا میننگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وسلم پر و اللہ و ہم نے پڑھ لیا، اور اللہ پر، اور علی، علی کا مطلب آل، تو و اللہ علی میننگ اور 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 محمد کی آل پر۔ اور پر آل، چلو تو اس کا کر لیتے ہیں، وہ اللہ اور پر آلی آل، آل کا جیسے ہم نے پہلے پڑھا، جیسے ریپیٹیشن دا سیم سلائیڈ، تو آل کا میننگ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل و عیال تھے وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، دے آر آل انکلوڈیڈ ان آل۔ تو آل محمد از جو جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور ان کے فالوورز، ان کی اتباع کرنے والے۔ کما، کما کا میننگ ہم نے پڑھا تھا پہلے، کما جیسے، یا کا میننگ بھی ایسے ہی ہے، تو کما کا میننگ جیسے، جیسے ویری گڈ، بارکتا برکت عطا برکت عطا کی تو نے تو نے، اس میں تھا نا صلی تھا، تو اس میں تھا بارکتا، بارکتا ہے بارک، برکت عطا کی تو نے، تو دوبارہ ریپیٹ کریں، بارکتا کا میننگ برکت عطا کی تو نے۔ تو نے اس میں صلیتا تھا، اس میں ہے بارک، بارکتا، بارک اس میں تھا رحمت، رحمت اور بھیج یا درود بھیج، اور اس میں بارک، بارک کا مطلب ہے بارک، برکتا کہ برکت بھیج، برکت عطا کر۔ تو اللہ ابراہیم، اللہ ہم نے پڑھ لیا، اللہ کا میننگ پر ابراہیم ابراہیم، علیہ السلام پر پر، اللہ ابراہیم، ابراہیم علیہ ابراہیم السلام پر۔ ویری گڈ، وہ اللہ، وہ اور اللہ پر، آلی و اللہ کوئی نہیں بتائیں، وہ اللہ اور پر علی ابراہیم، آل ابراہیم کا میننگ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم کی علیہ آل السلام کی آل پر۔ ویری گڈ۔
इन्ना का, इन्ना का मतलब बेशक, का है तू, इन्ना का बेशक तू, इन्ना का मीनिंग बेशक तू। बेशक तू हमीदुन, हमीदुन हम पढ़ चुके हैं, अल्हम्द हम पढ़ते हैं तमाम तारीफें, और अल्लाह का शुक्र उसमें होता है, तो हमद है अल्लाह की तारीफ, और हमीद है तारीफ के काबिल, जो तारीफ के काबिल हो उसको हमीद कहते हैं, हमीद उसका मीनिंग है। तो हमीद का मीनिंग तारीफ के काबिल। नेक्स्ट तारीफ के काबिल। मजीदुन, मजीदुन हमने पढ़ा पिछली आयत में, मजीदुन है, मजद है जैसे अजमत और बुजुर्गी वाला, तो मजीदुन है बुजुर्गी वाला। तो मजीदुन का मीनिंग बुजुर्गी वाला। बुजुर्गी वाला। वेरी गुड। तो अभी हम इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग करते हैं। लाइक आई सेड, देयर इज ओनली वन डिफरेंस ऑफ वन वर्ड बिटवीन द प्रीवियस एंड दिस वन। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक बरकत नाजिल फरमा, अला मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला और आल पर, व अला आल मोहम्मदिन और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मैं अरबी पढ़ूंगा, आप ट्रांसलेट करेंगे। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, ए बारिक अल्लाह, बरकत नाजिल बरकत फरमा नाजिल फरमा अला मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि पर वसल्लम पर, व अला आल मोहम्मदिन, और आल पर आल मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वसल्लम की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा बारकता ला इब्राहीमा वाला आल इब्राहीमा, कमा जैसे, बारकता तूने बरकत नाजिल की, अला इब्राहीमा इब्राहीम पर, व अला आल इब्राहीमा और आल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो कमा का मैं बड़े आप मीनिंग बताएंगे। कमा जैसे बारकता से तूने बरकत तूने नाजिल बरकत की नाजिल की अला इब्राहीमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम इब्राहीम पर, अलैहिस्सलाम पर, व अला आल और ऊपर आल आल इब्राहीमा। इब्राहिम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अलैहिस्सलाम की। वेरी गुड। इन्ना का हमीदुन मजीद, इन्ना का बेशक तू, हमीदुन तारीफ के काबिल, मजीदुन बुजुर्गी वाला। इन्ना का बेशक तू है बेशक तू हमीदुन है तारीफ के तारीफ के काबिल, काबिल, मजीदुन। बुजुर्गी वाला। बुजुर्ग वाला। वेरी गुड। अभी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि दरूद के पहले हिस्से में हमने रहमत भेजने की दुआ की, और इस दरूद में हम बरकत अता फरमाने की हमने दुआ की है। तो बरकत नाज़िल फरमा क्या होता है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह की भलाई और खैर से इस तरह नवाज दे कि वो भलाई हमेशा बाकी रहने वाली हो और उसमें इजाफा होता रहे। तो बरकत क्या होती है? हम कहते हैं ना, अल्लाह हमारे रिज्क में बरकत अता फरमा। तो बेसिकली हम अल्लाह से कह रहे होते हैं, या अल्लाह हमारा हमें इतना रिज्क दे दे कि बस बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा होता जाए। तो बरकत का मतलब बेसिकली होता है, एक तो होता है कि बढ़ता जाए, दूसरा होता है कि उसके इफ़ेक्ट्स भी क्रिएट होते हैं, कि बेशक फिजिकली या क्वांटिटी भी बढ़ ना रहा हो, लेकिन उसमें अल्लाह इतनी बरकत डाल देता है कि उससे कंटेनमेंट होती है, और उससे वो इफेक्ट ऑफ भलाई, और उससे इफेक्ट ऑफ उसकी ना बढ़ने की इफेक्ट क्रिएट होता है। तो उसको बरकत कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। तो बरकत नाजल फरमा यानी कि उनकी भलाई हमेशा बाकी रहे और उसमें इजाफा होता रहे, इट शुड कीप इंक्रीजिंग। फिर हमीद, हमीद ऐसी ज़ात जिसका बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए, जो हर एतबार से सबसे बेहतरीन और जामे तारीफ के लायक हो। मजीद है ऐसी ज़ात जो बुजुर्गी और बड़ी बड़ाई वाली और अजमत वाली और कमाल वाली हो। तो इसमें एक किस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े प्यारी साहबा थे, हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने आकर कहा कि मैं आप पर कसरत से दरूद भेजता हूँ। तो अपनी दुआ में उन्होंने पूछा फिर कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2,000 दरूद भेजते थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं जब दुआ करता हूँ तो मैं अ पोर्शन ऑफ दैट, हम दुआ स्टार्ट करते हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से। तो वो उन्होंने पूछा कि मैं अभी थोड़ा सा क्लियर हो जाऊं माइंड में, कि मैं कितना हिस्सा दुआ में दरूद पढ़ूं और कितना हिस्सा दरूद से के अलावा पढ़ूं जिसमें अपनी दूसरी दुआ करूं। तो उन्होंने कहा मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा आप पर दरूद नाजल करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जितना चाहो कर लो। तो हजरत अभी अबाब काब ने पूछा कि एक तिहाई कर लो, यानी कि मैं 1/3 कर लूं उसमें, और बाकी जो है 2/3 मैं दुआ कर लिया करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जैसा तू चाहे, लेकिन ज्यादा पढ़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर है।
تو انہوں نے کہا اس کو تم بے شک بڑھا دو. پھر انہوں نے اس میں تفصیل تھوڑی لکھی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا میں ایک تہائی کے بجائے آدھا آدھا کر لوں، یعنی کہ 50% میں درود پڑھوں اور 50% دعا جو ہے صرف کر لوں. تو نبی انہوں نے یہ بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ تم اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں پورا ہی صرف درود ہی پڑھتا ہوں انشاءاللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو تو تب تمہاری مشکلات حل کر دی جائیں گی، تمہاری گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ درود جو ہے نا ایک دعا ہے، اور آپ کے اندر دل میں اگر کوئی دعا ہے اور آپ دعا کم پڑھ رہے ہیں یا بالکل نہیں پڑھ رہے اور صرف درود ہی پڑھ رہے ہیں تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ایز پر دس حدیث. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اور کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر وہ درود نہ بھیجے. اور یہ دیکھو کتنی اس میں سخت الفاظ یوز ہوئے ہیں کہ یو آر اے مائزر پرسن، اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور ان پر درود نہ بھیجے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ خود ہدایت فرمائی ہے کہ جب بھی میرا ذکر ہو میرے پر آپ درود بھیجیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں درود ابراہیمی ہے، یہ بیسٹ درود ہے. اس میں چھوٹے درود بھی ہیں لیکن سب سے دا اسمالسٹ پاسبل درود از صلی اللہ علیہ وسلم. دس مسٹ بی سیڈ جب بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے کا ہیں. میسج آیا ہے. ابھی تصور احساس کرتے ہیں، یہاں ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیروکار ہیں، بڑے فالورز ہیں. ہم اپنی جنوں جان دینے کے لیے ہم تیار ہو نبی جاتے صلی ہیں کوئی اللہ ان کے علیہ وسلم کی نام کے اوپر کوئی بھی کوئی پیروی بری بات کرے. اور پیروی کیجئے کہ پیروی کیا کرتے ہم صلی ہیں اللہ علیہ اور وسلم کی پوچھیے کیا سچے پیرو ہم ہیں. رسول صلی اللہ بیٹے علیہ وسلم اپنا کی آڈیو آف کر لیں، آپ کی باتیں جو ہے نا کنٹینیوسلی ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں ہماری بات کو. اپنا میوٹ کر لیں اگر جب آپ نے آپس میں بات کرنی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سچے پیروکار ہیں، کیا ہم ان کے سچے فالورز ہیں. درود تو ہم الحمدللہ بھیج رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارے اعمال جو ہے نا دے شوڈ آلسو ریفلیکٹ دیٹ وی آر دا ٹرو فالورز آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو انہوں نے ہدایت دی، جو ان کی سیرت ہے، جو ان کی سنتیں ہیں، جو ان کے اسباق ہم پڑھتے ہیں ان کی حدیث سے، ہم ان کو کیا فالو کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ہاں، ایک چیز کا ہوتا ہے نا وربلی کہنا کہ میں بڑا جو نا فالوور ہوں، ایک ہوتا ہے اپنے اعمال سے ظاہر کرنا. سو ایکشنز دے سے لاؤڈر دین ورڈز. تو ایکشنز مسٹ اسپیک کہ جی ہم ان کے کتنے جنرلی فالوورز ہیں. تو کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو کیا فوراً درود بھیجتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم ضرور بھیجتے ہیں اور بھیجیں گے. تو تصور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود نہ پڑھنے پر دنیا اور آخرت میں کتنی ذلت و رسوائی ہوگی. اور پھر ہم اپنا احتساب کرتے ہیں اور دعا کیجئے، اس دعا سے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیشہ ہم اپنا احتساب کہ اے اللہ مجھے سچے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے اور کثرت سے ان پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما. اور اپنا محاسبہ کیجئے. محاسبہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیک این اکاؤنٹ آف یور سیلف. آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کوشچن یور سیلف، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ان پر درود بھیجتے ہیں؟ اس سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے. تو پلان بنائیں کہ جس طرح میں اپنے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت پیدا کر سکتا ہوں، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور مغفرت مل سکتی ہے. تو پھر کیا ہم نے پلان بنا لیا؟ پلان ہے کہ کیا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا؟ جی انشاءاللہ ہم نے بھیجا. اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں درود پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں. یو شوڈ فارم دس ایز اے پکا ہیبٹ کہ میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنوں گا درود پڑھنے کا اہتمام کروں گا یا کروں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں. اور پھر ابھی now just to carry out a quick review of the points that we've covered today in our lesson. ہم نے پڑھا صلی اللہ یعنی اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتوں کی بارش نازل فرما، ان کے نام کو اور درجے کو بلند فرما. اور آل کا مطلب ہم نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے، ان کے خاندان، ان کی فیملی، دے آر آل انکلوڈیڈ ان آل. اور دوسرے اتباع کرنے والے ان سب پر درود بھیجنا ہے. پر آل پر آل میننگ ان کے جتنے بھی آل انکلوسیو دی فیملی اور اتباع والے. اور پھر برکت نازل فرما یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی بلائی اور خیر سے اس طرح نواز دے کہ وہ بلائی ہمیشہ باقی رہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہے. امید ان کا مطلب ہم نے سمجھا کہ ایسی ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے،
جو ہر اعتبار سے سب سے بہترین جامع تعریف کے لائق ہو۔ اور مجید ان کا مطلب ہم نے سمجھا ایسی ذات جو بزرگی اور بڑائی والی اور عظمت اور کمال والی ہو۔ تو ہم نے وی ہیو انڈرسٹوڈ دا میننگ آف درود۔ ہم نے درود کیوں پڑھنا ہے؟ ہم تاکہ ہماری محبت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، اور اس سے اللہ ہم سے راضی ہو۔ اور آل کا مطلب جیسے وی جسٹ کورڈ دس، میں نے ابھی ایکسپلین کیا۔ تو جلدی سے یہ کوئز کرتے ہیں کہ صلی تو کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے دعا کی، بھیجی رحمت تو نے، اس نے برکت نازل کی، میں نے دعا کی اس میں بھیجی رحمت تو نے، بھیجی بھیجی رحمت۔ رحمت تو نے، ویری گڈ، ویل ڈن۔ تو حمید ان کا مطلب بتائیں گے بچے؟ خوب تعریف کے قابل، خوب تعریف کے قابل، ویری گڈ۔ اور پھر ہم نے ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابھی ایک قصہ سنا، ان کا کیا نام ہے؟ حضرت ابی حضرت بن ابی کعب بن رضی اللہ، بابا، جب بھی آپ کسی بھی صحابی کا نام لیں تو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، کہ راضی ہوا اللہ ان سے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ اور پھر مجید ان کا مطلب بزرگی بزرگی والا۔ والا۔ جزاک اللہ، اچھا، جزاک اللہ خیر بچوں۔ آج کی کلاس کا بہترین بنانے کے لیے انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات کرتے ہیں، جسٹ آفٹر another شارٹ بریک اباؤٹ 2 منٹس، اور اس میں ہم بخشش کی دعا کریں گے، ٹھیک؟